بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ فرانس میں یہ کیا ہو گیا ہے، آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ فرانس یورپ کا طاقتور 66 ملین آبادی کا ایک بڑا اور اہم ملک ہے۔ اسی طرح رقبہ کے لحاظ سے بھی روس اور یوکرائن کے بعد یورپ کا یہ سب سے بڑا ملک ہے۔ چند ہفتے قبل یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے تو فرانس میں برسر اقتدار صدر میکرون کی پارٹی کو شکست ہو گئی۔ صدر نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے ایک جوا کھیلا اور ملک بھر میں قبل از وقت پارلیمان کے انتخابات کا اعلان کروا دیا۔ فرانس میں پارلیمان کا انتخاب 2 راؤنڈز میں ہوتا ہے۔ اب ان انتخابات کا پہلا راؤنڈ 30 جون بروز اتوار کو ہوا اور دوسرا راؤنڈ 7 جولائی کو ہونے جا رہا ہے۔ سوموار 1 جولائی کو جاری کیے گئے سرکاری اعلان کے مطابق پارلیمان کے انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں میری لی پین کی دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی RN کو 33.15%، لیفٹ ونگ NFP کو 28% اور صدر میکرون کی RE پارٹی کو 22% ووٹ ملے ہیں۔ فرانس کے آئین کے مطابق اگر پہلے راؤنڈ میں کسی امیدوار کو کاسٹ کیے جانے والے ووٹوں میں سے 50% سے زائد ووٹ مل جائیں تو وہ کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کو پھر دوسرے راؤنڈ کے انتخابات میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے راؤنڈ میں دوبارہ انتخابات میں صرف وہی امیدوار حصہ لیتے ہیں جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں کاسٹ ہونے والے ووٹوں میں کم از کم 12.50% ووٹ حاصل کیے ہوں اور وہ پہلے راؤنڈ میں 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکے ہوں۔ اب پہلے راؤنڈ میں نتائج کے مطابق 73 امیدواروں نے 50% سے زائد ووٹ دے کر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ان 73 امیدواروں میں 39 جو امیدوار ہیں وہ دائیں بازو کی پارٹی RN کے ہیں، 32 امیدوار لیفٹ ونگ NFP کے ہیں اور 2 امیدوار صدر میکرون کی پارٹی RE کے ہیں۔ اس وقت فرانس کی پارلیمنٹ میں کل 577 نشستیں ہیں اور حکومت بنانے کے لیے کسی پارٹی کو بھی 289 نشستیں درکار ہوں گی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر موجودہ رجحان جو کہ پہلے راؤنڈ میں دیکھا گیا ہے یہ قائم رہتا ہے تو دوسرے راؤنڈ کے بعد دائیں بازو کی جو انتہا پسند پارٹی ہے اس کو 230 سے لے کر 280 تک نشستیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح لیفٹ ونگ NFP کو 125 سے لے کر 165 تک نشستیں مل سکتی ہیں اور صدر میکرون کی پارٹی کو 70 سے لے کر 100 سیٹیں جیتنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دائیں بازو کی پارٹی سربراہ لی پین نے فرانس کے عوام کو درخواست کی ہے کہ وہ ان کی پارٹی کو دوسرے راؤنڈ میں اتنی نشستیں ضرور دلوا دیں تاکہ وہ حکومت بنا کر اپنی پالیسیاں نافذ کر سکیں۔ دوسری طرف لیفٹ ونگ NFP اور صدر میکرون کی پارٹی RE نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دائیں بازو کی پارٹی کو حکومت نہ بنانے دیں اور ان کو اتنی بڑی جیت نہ دلوائیں کہ وہ حکومت بنا سکیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کے مطابق یورپی برادری میں فرانس تنہا ہو کر رہ جائے گا۔ اس قومی اعلان کے ساتھ ساتھ ان دونوں پارٹیوں یعنی لیفٹ ونگ NFP اور صدر میکرون کی پارٹی نے ایک اور حکمت عملی بھی بنا لی ہے۔ اس حکمت عملی کے مطابق ایسے حلقے یا کانسٹیچوئنسیز جہاں دوسرے راؤنڈ میں 2 سے زیادہ امیدوار ہیں وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تیسرے امیدوار یعنی اگر اس کانسٹیچوئنسی میں 2 سے زیادہ امیدوار ہیں تو تیسرے امیدوار کو دستبرداری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ مقابلہ میں صرف 2 امیدوار ہی رہ جائیں اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ جو 2 امیدوار رہ جائیں اس میں جو دائیں بازو کی پارٹی کا امیدوار ہے اس کو شکست دی جا سکے تاکہ
جتنے ان کے کم امیدوار جیتیں اتنا بہتر ہے، اور دائیں بازو کی یہ جو انتہا پسند پارٹی ہے اس کو کسی صورت بھی فرانس میں حکومت بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس حکمت عملی میں بہرحال ایک مشکل ہے کہ بہت ممکن ہے کہ لیفٹ ونگ NFP میں کچھ پارٹیاں ایسی بھی چھوٹی چھوٹی شامل ہیں کہ جن کے امیدوار مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور وہ انتخابی عمل سے باہر نہ نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بہرحال پہلے راؤنڈ کے بعد جہاں کئی جگہوں پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں کئی جگہوں پر احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی کو اتنی سیٹیں جیتنے نہ دی جائیں کہ وہ حکومت بنا سکے۔ اس وقت پورا فرانس ایک جذباتی اور غیر یقینی سی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 7 جولائی کو اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے۔ صدر میکرون کی عہدہ صدارت کی مدت میں ابھی 3 سال باقی ہیں۔ پارلیمنٹ کا انتخابی نتیجہ سامنے آنے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کیا لی پین کی RN پارٹی اتنی نشستیں جیت چکی ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، نہیں تو پھر صدر کو لیفٹ ونگ NFP کا وزیر اعظم بنانا پڑے گا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ بطور صدر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ بنا دیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں 7 جولائی کی رات فرانس میں کیا گل کھلاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔